السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سب سے پہلے آپ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد وظیفے کے بارے میں، یعنی کہ رمضان شریف کا چاند آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد میں آپ اس عمل کو کریں گے، یعنی کہ اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے اور اس مہینے کی رحمت سے اس وقت میں آپ لوگ جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ اور بھی اس وظیفے کی ان گنت فضیلتیں ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے۔ جب آپ مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ جہاں آپ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کی چھت ہو یا پھر کوئی اونچی جگہ ہو یا پھر آپ کا کوئی آنگن وغیرہ ہو، بہتر ہے آپ لوگ چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اگر آپ چاند کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پائیں تو آپ کو یہ خبر کہیں سے مل جائے کہ رمضان المبارک کا چاند دکھ گیا ہے، تو جب آپ کو یہ خبر مل جائے تو سب سے پہلے آپ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ وہی پڑھ سکتے ہیں، تو شروع میں 3 بار درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دھیان سے سن لیجئے، آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ بس آپ کو اتنا ہی یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل پورا ہونے کے بعد آپ کو رو رو کر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس مہینے کی رحمت سے اور اس وقت کی فضیلت سے آپ لوگ اس وقت میں جو بھی دعا مانگو گے وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ اور جو شخص بھی اس وظیفے کو کرے گا تو اس شخص کی تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اس وظیفے کو کرنے والا شخص ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی نجات پائے گا۔ تو دوستو، اس وظیفے کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھانا کھانے والے ایک غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ تو دوستو، وہ کون سی غلطی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چاہنے والے نے دعوت کی۔ حضرت علی کے ساتھ آپ کا ایک چاہنے والا جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھا تو زیادہ کر کے کھانے لگا۔ تو جیسے ہی دعوت ختم ہوئی، حضرت علی اپنے اس چاہنے والے کو نصیحت کرنے لگے، کیونکہ حضرت علی فرماتے تھے کہ اصلاح ہمیشہ اکیلے میں کی جاتی ہے، جو دوسروں کے سامنے کی جائے وہ اصلاح نہیں بلکہ وہ انسان کو بغاوت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو حضرت علی اس کو تنہائی میں اکیلے میں نصیحت کرنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو انسان زیادہ کھاتا ہے اس کی صحت گر جاتی ہے، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے نفس پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔
یاد رکھنا جب بھی کھانا کھاؤ تو پیٹ میں کچھ بھوک باقی رہنے دو، اس سے تم جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے اور روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، جب بھی میرے سامنے کھانا ہوتا ہے تو مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھنا تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ تم جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا رہو۔ اے شخص، تمہارا خود سے مقابلہ کرنا ہی کامیابی ٹھہرے گی، اور تمہارا اپنی خواہشوں میں گرفتار ہونا تمہاری تذلیل ٹھہرے گی۔ جب بھی کھانا سامنے آئے تو اللہ کو یاد کر کے یہ کہا کرو کہ اے اللہ، مجھے اتنا کھانا نصیب کر جو میرے جسم کے لیے شفا بنے، دوا بنے، بیماری نہیں۔ جب تم یہ سوچ کر کھانا کھاؤ گے تو وہ کھانا بھی تمہارے لیے شفا بنے گا، اور زیادہ حبس اور بھوک پر بھی تمہارا قابو رہے گا۔ اسی طرح ایک وقت ایک شخص نے حضرت علی کی خدمت میں آ کر پوچھا، یا علی، میری صحت اچھی نہیں رہتی، عجیب سی تھکاوٹ اور چڑچڑاپن رہتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کھانا کھا کر فوراً بیٹھ جاتے ہو، سو جاتے ہو۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کھانا کھانے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ جانا یا سو جانا انسان کی صحت کو اندر سے ایسے کھوکھلا کر دیتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کرتی ہے۔ جب بھی کھانا کھا لو تو اللہ کا شکر ادا کر کے کچھ دیر پیدل چلا کرو، اور پیدل چلتے ہوئے بھی اللہ کے رزق کا بار بار شکر ادا کرتے رہا کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق کھانے پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ رزق انسان کے لیے شفا بن جاتا ہے، اور وہ انسان ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدقہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو صدقے کے برکت اور فضائل بتا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اتنی ہی دیر میں ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، یا علی، صدقہ کیا ہے؟ امام علی نے مسکرا کر فرمایا، اپنے حصے کے مال سے کسی مستحق کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اپنے والدین سے محبت و پیار سے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی صدقہ ہے۔ کسی انسان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے راستے سے پتھر اور کانٹے کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیوی کا حق پورا کرنا بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیوی کا خیال رکھنا بھی صدقہ ہے۔ اپنی ماں کا احساس کرنا بھی صدقہ ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنا بھی صدقہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کرنا بھی صدقہ ہے۔ اپنے غلام پر رحم کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی خطا کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کے ساتھ سچ بولنا بھی صدقہ ہے۔ کسی دوست سے وفا کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی خوشی کا سبب بننا بھی صدقہ ہے۔ کسی انسان کے کام آنا بھی صدقہ ہے۔ رشتہ داروں کا خیال رکھنا بھی صدقہ ہے۔ رشتے کو نبھانا بھی صدقہ ہے۔ پرندوں کے لیے اناج اور پانی کا اہتمام کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی صدقہ ہے۔ بغیر مطلب کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ علم و حیثیت سے اپنے سے کم لوگوں کو سینے سے لگانا بھی صدقہ ہے۔ اور اے انسان، یاد رکھنا، ہر وہ عمل صدقہ ہے جس عمل سے تمہارے وجود سے
اللہ کی کسی بھی مخلوق کو کوئی فائدہ پہنچے۔